پولیٹیکل ویزیبلٹی کی بھی کچھ ایسی سچویشن ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی دسمبر چڑھا تو سچویشن ورس ہو گئی. کچھ ٹویٹس نے، کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غامدہ توک بھی سی، کچھ ٹویٹس نے سچویشن خراب کی، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس آئی تو ایسے لگا کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملات پہنچ چکے ہیں. میں نے آپ سے اسی بابت سوال کیا. پھر ہم رستے ڈھونڈتے رہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی دروازہ، کوئی نہ کوئی کھڑکی تو کھلی ہوگی، تو وہ کھولنے کی کوشش کی گئی قومی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے. محمود اچکزئی اور دیگر رہنما اس میں موجود ہیں، میڈیا کی بھی نمائندگی ہے اس میں، سول سوسائٹی سے بھی لوگ ہیں، لائرز بھی ہیں، تمام طبقات کی نمائندگی جن کو انویٹیشن گیا، اپوزیشن لیڈرز بھی ہیں. اس کے پلیٹ فارم سے بڑی انٹرسٹنگ بات آئی کہ محمود اچکزئی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ان اے وے نشانہ تو بنایا، ماضی میں انتخابات میں مداخلت کا ذمہ دار قرار دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری مکالمے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہے. ساتھ ہی انہوں نے شرط رکھ دی کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. ایٹ دا سیم ٹائم اس سے پہلے سہیل آفریدی صاحب جو کہ اس کانفرنس میں بھی شریک ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میسج آ گیا، یا آزادی یا موت، کفن باندھ کے نکلیں گے. سو یہ دونوں پالیسیز ایک دوسرے سے کانٹراسٹ میں ہیں. مینڈیٹ اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے دیا، لیکن ساتھ ہی ایک میسج سہیل آفریدی صاحب کو بھی دیا. سو رستہ کون سا لیا جائے گا؟ کوئی بھی راستہ نہیں لیا جائے گا، باتیں چلتی رہیں گی. جیسے میں نے کہا تھا، سہیل آفریدی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 20-30 ہزار لوگوں کو نکال کے اور حملہ کریں اسلام آباد پہ. جی. اور اچکزئی صاحب جو ہیں ان کی دلی خواہش اپنی جگہ پہ، مگر کسی صورت میں بھی وہ صورتحال نہیں ہوئی جس میں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں اور ان کے ساتھ مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلیں. دیکھیے، لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ایک وقت تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا وغیرہ وغیرہ، مگر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت دونوں یہ اقتدار سے باہر تھے. دونوں کا مفاد میں تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور یہ واپس آئیں دونوں، اور ایسے ہی ہوا. پھر جب جنرل مشرف کی چھٹی ہوئی تو اب بات یہ ہے کہ ابھی وہ صورتحال نہیں ہے. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، ان کا تو سیاسی کریئر جو ہے وہ اب لنکڈ ہے ود دس گورنمنٹ. اگر وہ اس وقت عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں تو عمران خان تو ان کو بھی کھا جائے گا اور بھی بڑے لوگوں کو کھا جائے گا. تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو یہ نہیں ماریں گے. تو یہ اگر آپ کا خیال ہے کہ جمہوریت کے لیے کلہاڑیاں مارنی چاہیے اپنے پاؤں پہ اور اب خان صاحب کو واپس اقتدار دے دینی چاہیے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو سیاست میں ایسے ہوتا نہیں ہے. تو یہ توقع کرنی کہ جی آ جائیں ہم سے مل لیں اور جمہوریت کو بچائیں، جمہوریت کا تو خاص اب اہمیت رہی نہیں. ارریلیونٹ ہو گئی. ارریلیونٹ نہیں ہے، ریلیونٹ تو ہے، مگر جتنے دھکے لگے ہیں اس کو اب، اور ساروں نے پورا فائدہ اٹھایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور دوسرے کو نیچے دھکیلا ہے. تو اب آپ کو یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ جی اب آپ سب بھول جائیں؟ نون لیگ تو اور پیپلز پارٹی تو مزے لے رہے ہیں، تو وہ کیوں اپنی اقتدار چھوڑ کے اور عمران خان کے حوالے کریں؟ وہ کیوں کریں؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یا تو یہ ہو کہ بات ایسی ہو جائے کہ الیکشن تک خان صاحب جیل میں رہیں، اچھا، اور کوئی لڑائی جھگڑے نہ کریں، کوئی بیان بازی نہ کریں، ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بند کریں، اپنے اٹیک آن دی آرمی چیف اینڈ آن دی انسٹیٹیوشن آف دی آرمی، اور چپ کر کے بیٹھیں اینڈ ان سے کوئی ایشورنسز لے لیں سب سے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور ادھر سے بھی، کہ کم دا نیکسٹ الیکشن 4 years from now تو دین وی ول کنسیڈر گیونگ یو اے چانس ٹو کم بیک. بٹ میرا خیال ہے اس قسم کی چیز ابھی نہ خان صاحب تیار ہیں کرنے کے لیے اور نہ ہی یہ لوگ تیار ہیں. اور یہ کہنا کہ جی خان صاحب اور پی ٹی آئی چپ کر کے بیٹھ جائیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا جس قسم کے موڈ میں ہیں وہ. تو آئی تھنک خواہش اچھی ہے، مگر یہ کہنا کہ جمہوریت کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے، جمہوریت کے لیے کب سیاستدانوں نے کبھی کچھ کیا ہے؟ ہمیشہ جب بھی دباؤ آیا تو لیٹ گئے ہمیشہ اور ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو جب بھی ڈال دیے. یہی تاریخ ہے ہماری. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اب ایک پارٹی جو ہے یا دو پارٹیاں ہیں وہ اقتدار چھوڑ کے اور آپ کے ساتھ جب بھی ڈال لیتی ہے اور پھر آپ کے حوالے کر دیتی ہے، یہ ہوتا نہیں ہے ایسے. اچھا، لیکن انہوں نے اپیل آصف علی زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب سے نہیں کی، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور دوسرے سینئر سیاستدانوں سے کی ہے. سیم ڈفرنس. اوکے، یہ سپلٹنگ ہیئرز. آپ کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب
بیٹھے ہوئے یہاں میاں صاحب کی اجازت کے بغیر، یا میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو باہر آنا چاہیے اور عمران خان کے حوالے کرنی چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. اچھا چلے اقتدار حوالے نہ کرنا، لیکن کم از کم یہ جو اس وقت شدت ہے، حدت ہے، اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ لوگ بات کریں، مکالمے کی بات کریں. محمود اچکزئی صاحب ملنے چلے جائیں. نہیں تو وہ جائیں، ملیں، کون روکتا. نواز شریف صاحب سے ملنے. میرا خیال ہے اگر اچکزئی صاحب میاں صاحب کو ملنا چاہیں گے تو جائیں، ملیں، جا کے بات کر لیں. میاں صاحب سن لیں گے ان کی بات. مگر میں یہ میرا کچھ اور موقف ہے نا، یہ فار دا سیک آف ٹاکس تو نہیں ہے نا، کوئی موٹی تکڑی بات کوئی نکلنی چاہیے نا. اس کے ماحول نہیں ہے اس کا اس وقت. ماحول نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، بالکل نہیں. اور یہ ماحول تب بنے گا جب وہ ٹویٹ مائلڈ ہو جائیں جو کل بھی آیا، اور وہی سخت دو چیزیں ہوں گی اس کے لیے. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کا رویہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ جو ہے، اور اینٹی پولیٹیشنز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف، یہ رویہ تبدیل ہوگا. بیکاز دیکھیے نا، پی ٹی آئی کا تو پہلا پلیٹ فارم تو یہی تھا نا کہ یہ سب چور ہیں. جی جب پاور میں تھے تو ان کے اوپر اٹیک تھی نا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو نہیں تھی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو جپی ڈائی ہوئی تھی، تو ان کے اوپر اٹیک تھی نا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا تھا نا. تو اگر اب پھر عمران خان نے واپس آنا ہے اور یہی کرنا، تو یہ لوگ کیوں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر خان صاحب کو اکاموڈیٹ کرنا ہے یا ان کے ساتھ کوئی مکا کرنا ہے تاکہ معاملہ آگے بڑھے، تو پھر یہ کہ ہماری سٹینڈنگ بھی تو کچھ ہونی چاہیے نا عوام کے اندر. یہ نہ ہو کہ اب الیکشن ہو جائیں اور آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں اور خان صاحب سویپ کر جائیں. وہ تو نہیں، دیٹ از ناٹ پاسبل. تو یہ تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اگلے 4 سال میں ہم اپنی عوام کے اندر کچھ سچویشن کو بہتر کریں، کچھ ایسے اقدامات کریں، کچھ ایسی پالیسیز لائیں، عوام کے اندر ہماری کوئی رسپیکٹ ہو جائے. کم از کم کل کوئی الیکشن ہوتی ہے تو 4 ووٹ تو پہ جان. آج کے صورتحال تو یہ ہے کہ نہیں پڑیں گے نا. تو اس وقت تو جو کھمبا ہے وہی ہے. تو اس لیے آئی تھنک بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں کہ نون لیگ کی طرف سے خان صاحب کے لیے کوئی ہمدردی ہے یا پی ٹی آئی کے لیے. تو محمود اچکزئی صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کہ وہ ڈائلاگ کی آفر کریں گے؟ کیونکہ ادھر سے ان کا آرڈر تو یہ تھا کہ یہ تحریک کا اعلان کریں، تو اس نہ وے انہوں نے انڈورس نہیں کیا عمران خان صاحب کی مزاحمت کی پالیسی کو محمود اچکزئی صاحب نے. نہیں دیکھیے نا، وہ میرا خیال ہے یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ٹاک فائٹ. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ سیاستدان کبھی بھی اپنے ہتھیار جو ہے نا وہ نیچے نہیں گراتے، کبھی بھی اپنے دل کی بات کہیں نہیں کرتے، ہمیشہ کوئی تو کوئی لیوریج رکھتے ہیں. اچھا، اب میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک طرف کہتے ہیں ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف خان صاحب لگے ہوئے ہیں اپنا کہ چلو سڑکوں پہ نکلو، چلو سڑکوں پہ نکلو. یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں. اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. پیپلز پارٹی اس وقت کولیشن، یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا اتحادی حکومت، اتحادی ہے نا، بٹ دے آر ناٹ ان دا کیبنٹ، بٹ پیپلز پارٹی نے ایشو لے لیا ہے 2-3 چیزوں کے اوپر، پانی کے مسئلے کے اوپر، این ایف سی کے اوپر لے لیا نا. اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، جی نون لیگ بھی خوش نہیں ہے. نون لیگ تو کہتی ہے جو وہ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی نے اپنی اٹانومی رکھی ہوئی ہے نا، تھوڑی سی وہ لین دین رسک لیتے ہیں نا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں خوش تو نہ سے، ان کو پتہ کہ ہمارے بغیر یہ سارا سلسلہ گر جائے گا، تو وہ لیوریجنگ رکھتے ہیں. ٹھیک. تو یہ لیوریجنگ جو ہوتی ہے نا سیاست کے اندر، وہ اپنے ہاتھ پہ کوئی پتے رکھنے پڑتے ہیں، سارے پتے نہیں گرا دیتے. تو اس وقت نون لیگ کے پاس تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ. پیپلز پارٹی کے پاس پھر کوئی پتے ہیں. ایک پتہ تو یہ ہے کہ رورل سندھ کے اندر ابھی بھی وہ بڑے پاپولر ہیں، ان کے پاس جو پیسہ ویسا آتا ہے وہ لگاتے ہیں اپنی کنسٹیٹوئنسیز کے اوپر. یہاں تو صورتحال ہے کہ پنجاب کے اندر میڈم لگی ہوئی ہیں پروجیکٹس کرنے، مگر فرق کوئی نہیں پڑ رہا عوام کے اندر. وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس چل رہے ہیں بہت سارے، مگر کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے؟ نہیں. اس کا کوئی امپیکٹ آن دا ووٹنگ پیٹرن یا ووٹر کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا.